बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोई बड़ी खबर नहीं मेरे पास बताने के लिए, कोई साजिशी मफरूज़ा नहीं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। एक नोहा है, एक रोना है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, एक तकलीफ़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो तकलीफ़ ये है कि ये मुल्क ताकतवरों का मुल्क है, और ये मुल्क जो है वो ताकतवरों के लिए बना है, और ये मुल्क है ही ताकतवरों के लिए, और इसी तरह ही चलना है। हमारे साथ यही कुछ होते रहना जो होता रहा है। और इसमें पार्टियों की तखसीस है हमें ही, ये नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी है, ये पीटीआई है, सब एक हैं इस मद में, जिस मद की मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि रियासत किन के लिए है, रियासत के समरात किन के लिए हैं। लोगों के लिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में जो जितना ताकतवर है उसके पास उतने रियासत के सम्राट हैं, और यही लड़ाई रहती है। ये जो सिविल सुप्रीमेसी का जो रोना है ना, बेसिकली जो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, उसके पीछे अवाम नहीं है, उसके पीछे अपना है वो क्या कहते हैं, टो टप्पा, अपना इख्तियार कि मुझे ज़्यादा हिस्सा मिले, मेरे बच्चे ज़्यादा खुशहाल हों। तो ये अमूमन मैं इस तरह की वीडियोज़, इस तरह के व्लॉग नहीं करता, लेकिन कभी कभी दिल भराता है यार, कभी कभी तो बात अपनी भी कर लेनी चाहिए। मामला ये हुआ है, पीर और मंगल की रात मेहड़ दादू दूर अफ्तादा, मतलब आपको यूं लगेगा कि आप जब सिंध, जहां पर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो एक रिकॉर्ड कायम कर चुकी हुई है, छिक्के मार चुकी हुई है। मैं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर सिंध में जो, अगर आपको जाना हो कभी, तो आपको यूं लगेगा कि आप किसी तीसरी दुनिया में, किसी खलाई, वो नहीं होता, किसी बरीख, इस तरह की किसी जगह पर आ गए हैं कि वहाँ पर अगर आपको कोई कुत्ता काट लेगा तो दवाई नहीं है, सांप काट लेगा दवाई कोई नहीं है, आग लग जाएगी तो मरहम कोई नहीं है, और अगर कोई हादसा हो जाएगा तो आपका कोई लीडर नहीं है, आपको कोई दिलासा देने वाला नहीं है। बड़ी तकलीफ वाली बात है। 18 यानी पीर और मंगल की रात, 18 अप्रैल की रात, मेहड़ ज़िला, दादू तहसील मेहड़, अगर मैं करेक्ट हूँ तो मतलब ये तो मुझे 2 इलाकों का पता है कि ये दादू ज़िला है और मेहड़ शायद उसकी तहसील है। वहाँ का एक गांव है, वहाँ पर रात को, पीर और मंगल की रात को आग लगती है, और वो भस्म कर देती है पूरे का पूरा गांव, और वो साथ वाला गांव तक आग फैलती है। इमदाद सुमरो हमारा दोस्त है, सिंध का रहने वाला है और दादू का रहने वाला है। तो वो टेक्निकल इसकी वजह बताता है कि देखें कि वहाँ पर एक गर्म इलाका है, बेपनाह गर्मी होती है वहाँ पर गंदम पक चुकी है। बाज़ जगह पर तो गंदम की वो कटाई होके वो उसका जब भूसा है, जिसको हम पंजाबी में तूड़ी कहते हैं, वो भी पड़ा हुआ है। और वहाँ पर अभी तक जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो ओपले होते हैं, ये जो गाय भैंस के गोबर से बनते हैं, लकड़ी, कोयला, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सख्त गर्मी में सख्त सूखी, मतलब वो नमी नहीं होती, सूखी होती हैं। और इन दिनों तूफ़ान चलते हैं, हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, और एक वो जो ये जो जंगलों में आग लगती है ना जी, ये इसी वजह से लगती है कि गर्मी शदीद होती है, वो हवा चले, पत्ते आपस में रगड़े, आग लग जाती है। यहाँ पर आग कैसे लगी अभी तक कोई समझ नहीं लगी। हो सकता है किसी के चूल्हे से कोई राख उड़ी हो या कोई चिंगारी उड़ी हो। छतें, चूँकि गांव है, अगर दीवारें कच्ची हैं और छतें जो हैं वो घास फूस की हैं, तो चूँकि सिंध है, चूँकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि कोई 15वां साल जारी है जी, कि अगर आप हिसाब लगाएं तो कायम अली शाह साहब से, मतलब 2008 से 2022 आ गया, साल आप लगा लें जितने भी बनते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है बिला शिरकत गैरे उनका तूती बोल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर आलम ये है कि बच्चों के पास जूती नहीं, पहनने के लिए कपड़े अगर हैं, शर्ट है तो वो लंबी है, और मतलब बच्चे जो हैं वो गलियों बाज़ारों में आवारा फिर रहे हैं, और तालीम है कोई नहीं उस तरह से। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुत्ते आपको नोच के खा जाएंगे, कुत्ते काट जाएंगे, आपके पास कुत्ते के कांटे की दवाई नहीं होगी, वो वफाक मंगवाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा, बहाने बेहिसाब वो वफाक पे डालेंगे, वफाक वाले उन पे डालेंगे, पिसेगा कौन? अवाम। तो लिहाजा अवाम के नाम के ऊपर सारा बिजनेस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आग लगी और 6 बच्चों समेत 9 अफराद जो हैं वो जल के मर गए। और हॉस्पिटल्स में बर्न यूनिट, लाहौर जैसे हॉस्पिटल्स जो शहर हैं वहाँ पर बर्न यूनिट जाके देखें। ये जना हॉस्पिटल का बड़ा अपनी तरफ से बड़ा वो लशपश किस्म का इन्होंने बनाया है।
اس کی بھی حالت جا کے آپ کے دیکھ لیں کہ یہاں پر برن جو ہے وہ 30% سے اوپر ہو جائے تو سروائیو نہیں کرتا کیس اگر آ جائے. دنیا میں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں ڈیموکریسی کی یہ وہ وہاں پر جو برن ریٹ ہے وہ اگر مطلب 80% لوگ بھی جو ہیں وہ برن وہ ریکور کر جاتے ہیں, کیونکہ وہ پھر ٹیکنیکل بات ہو جائے گی, میں اس طرف نہیں جاتا, کہ وہ بیکٹیریا سے پاک کرنا ہے, وائرس سے پاک رکھنا ہے آپ نے اپنے ہاسپٹل کو, اور یہاں پر نہیں ہم کر سکتے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں کرنا. تو وہاں پر یعنی جو تھا افراد اتنے جل گئے, 106 جانور مر گئے. چلیں جانوروں کا تو اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے, لیکن 9 جانیں ضائع ہوگی, حادثہ ہو جاتا, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن المیہ یہ جنم لیتا ہے حادثے کے بعد کہ وہاں پر ریاست موجود نہیں ہے, وہاں پر کوئی بندہ ان کی جو کہتے ہیں نا جس کو ہم کوئی پرسان حال جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی پرسا دینے والا نہیں. اور یار اس طرح کا سانے آؤ گاؤں کے گاؤں جل جائیں تو وزیر اعلیٰ کو نیند کیسے آ گئی؟ وزیر اعلیٰ سے دادو کتنا دور تھا؟ وزیر اعلیٰ کو تو اگلی صبح دادو میں ہونا چاہیے تھا, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں بہت ہیں, بھٹو زندہ ہے وہاں پر, اس طرح کے نعرے لگا کے پتہ نہیں وہاں سندھ والوں کو بھی ان کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی نے کوئی دوسری آپشن رہنے نہیں دی. جو انٹرونشن کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کو بھی سندھ نظر نہیں آتا انٹرونشن کرنے کے لیے. وہاں پر کوئی دوسری پارٹی اگر کوئی 2 نمبری کرنی ہی ہے تو وہاں پہ کر لیں یار. یہ ایک پاکستان کے ایک بڑے آدمی نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی کہ انٹرونشن ہر حال میں بری ہوتی ہے, لیکن اگر انٹرونشن کا اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو سندھ میں کر لیں جہاں پر کوئی دوسری پارٹی کو چیلنج کرنے والا ہے ہی نہیں. تو لہٰذا نقصان پیپلز پارٹی کے بلا شرکت غیر اقتدار میں رہنے کا نقصان سندھ کے عوام کو ہو رہا ہے اور بے پناہ ہو رہا ہے. یہ کوئی مانے یا نہ مانے, یہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے آ جائیں گے نکال کے جناب وہ چڑھا چک کے کہ جناب کہ تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, جمہوریت کو گالی, پیپلز پارٹی کی قربانیاں. یہ سر جی سندھیوں کی قربانیوں کے اوپر بھی کوئی دھیان ڈال لیں. میں یہ صرف کہنا چاہ رہا تھا. اور اب پتہ چلا ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں, کہ وہ راستے میں ہیں, وہ جا رہے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے کہ بس وہ فوٹو سیشن ہوگا انشاءاللہ. اور یہی ہوتا ہے پاکستان میں. پاکستان کے ایک طرف عوام ہیں اور ایک طرف پاکستان کے حکمران ہیں, اور حکمرانوں کا ایک ٹولہ ہے وہ جس میں پاکستان کی ریاست کے ملازمین بھی ہیں, یعنی کہ غیر سیاسی, جو کہ سیاسی اب نہیں ہوتے, کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوتے سیاسی, اور وہ سارے کے سارے. میں کسی صرف وردی والوں کی بات نہیں کر رہا, یہاں پر جج بھی ہیں, یہاں پر بیوروکریٹس بھی ہیں, سارے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد کیا ہے کہ اور پولیٹیکل پارٹیاں. اور صرف پھٹا کیا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب کرسی میرے کو کیوں نہیں ہے گی, یہ کام تو میں بھی کر سکتا سی, تو پیسے چاہیے سی نا, تو آپ کو یہ رائتیں چاہیے تھی نا, آپ کو یہ پریولیجز چاہیے تھی نا, یہ جناب قوم کے پیسے سے قوم کا خون نچوڑنا تھا نا, میں نچوڑ دیتا آپ کو. یہ ہے جناب ٹوٹل آپ کی اور میری اوقات, کہ پاکستان کے حکمران اشرافیہ اس میں اگر آپ نے کوئی تفریق کرنی ہے تو وہ صرف ناموں کی ہے, کردار کی کوئی تفریق نہیں ہے. آپ کے اور میرے حوالے سے کسی نے ووٹ لینے نے تو تھوڑا جا کم کر لے, بھی ہلکا پھلکا جا, پھر ہمارے باپ دادا کے اوپر احسان جتائے گا, میں موٹر وے بڑھا کے دیتی تن, یہ میں گمبٹ کا ہاسپٹل بنا دیا ہے. یار یہ احسان نہیں کیا آپ, یو الیکٹ فار دس, آپ کو منتخب اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن نہیں, یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں. اصل جو ہے نا وہ کام اپنی دیہڑیاں, اپنی آنے والی نسلوں کے فیوچر کو سیکیور کرنا. مطلب یہ اگر کسی آگ لگی ہوتی DHA کراچی میں تو پھر میں دیکھتا کہ کیا آسمان جو ہے وہ ٹوٹتا ہے, یا یہ آگ گلبرگ لاہور میں لگی ہوتی, امیروں کے بچے جلے ہوتے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ بچے حکمرانوں کے ہوتے, پھر پتہ چلتا کہ کون سی قیامت آئی ہے. یہاں پر ایک تصویر آئی تھی کہ ایک سابق وزیر اعظم کے بیٹے کو ایک کرسی پہ بٹھایا گیا ہوا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, زمین بھی رو رہی تھی, وین ڈال رہی تھی, آسمان بھی رو رہا تھا.
بلاول بھٹو زرداری کو کوئی بات کر جائے تو جناب وہ بی بی کی روح بھی کانپ جاتی ہے، جمہوریت کی ماں بھی مر جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن 9-6 بچے مر گئے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ پاکستان کے میڈیا کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ کسی عدالت کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ کسی حکومت کو کوئی فرق پڑا ہے۔ میں کنیاں وزارتاں لینیاں، تسی کنیاں وزارتاں لینیاں، عمران خان صاحب مجھے کیوں نکالا، امریکہ نے سازش کر دی۔ یہ ہماری کل ملا کے اوقات ہے کہ یہ سب اپنے اپنے چکروں میں ہوتے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات آپ کو، یہ میں نے جس طرح شروع میں پہلے بات کہی تھی آپ سے کہ یہ ملک طاقتوروں کا ہے، جو جتنا طاقتور ہے اس کے پاس اتنا بڑا حصہ ہے۔ دیکھیں اس ریاست کو پتہ ہے کہ طاقت کہاں پر ہے۔ ایک میجر حارث کو کچھ لوگوں نے پیٹا تو 2 ایم پی ایز وڈے آدمی کے جن کی ہم گاڑی کی طرف نہیں دیکھ سکتے، ہم کیڑے مکوڑے، وہ خود تھانے پیش ہو گئے کیونکہ پتا تھا کہ طاقت کہاں پہ ہے، کہ اب ہمارا حشر کیا ہوگا، خود تھانے پیش ہو گئے، اڈے شریف شہری۔ سمجھ آئی ہے جی بات کی؟ اور میرا مطلب ہے کہ دوسری طرف کیا ہے کہ ساہیوال کے لوگ جو ہیں، ساہیوال میں جو سانحہ ہوا تھا کہ لوگوں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، پہلے ماں باپ کو مارا گیا، پھر ایک چھوٹی بچی کو نکال کے مارا گیا، لوگوں کے سامنے گولیاں ماری گئیں، وہ بندے آزاد پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقتوروں کا کام تھا، وہاں پر مرنے والے غریب تھے، یہاں پر میجر حارث ہے، فرق ہے۔ یہ ہے ریاست کا کریکٹر، یہ ہے ریاست پاکستان کی، اور یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا خوفناک چہرہ ہے جس کو بدلنے عمران خان صاحب آئے تھے، اور وہ انہی کا پارٹ نکلے۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو مجھے تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو وہ ہمارا خواب تھا، آرزو تھی، ہم نے اس کے ذریعے نیا پاکستان بنانا تھا، وہ پرانے پاکستان کا ایجنٹ نکلا، وہ بھی جھوٹے لینے آیا سی، وہ بھی ہیلی کاپٹروں میں پھرنے آیا تھا، مزے لینے آیا تھا، مزے لے لیے اور چلا گیا، اور اب نئے نعرے کے اوپر مزے لے گا۔ یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ اور پھر وہ مطلب آپ حساب لگائیں کہ ایک ہی ہے رولنگ ایلیٹ، اپنے اپنے کریکٹر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سانحہ ساہیوال کا ذمہ دار رائے طاہر اور شہباز شریف سانحہ ساہیوال کا ذمہ دار نہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی عقل ماری گئی ہے کہ وہ تو ایک کہہ لیں کہ وہ ایک 3rd کلاس حکومت تھی، بقول سلیکٹڈ حکومت تھی۔ رائے طاہر صاحب جو سی ٹی ڈی کے سربراہ تھے، یہ ان کی وہ سانحہ ساہیوال کے قاتلوں کا جو خون ہے، مقتولوں کا، وہ ان کے دامن پر ہے، رائے طاہر کے اوپر۔ اور شہباز شریف صاحب نے رائے طاہر کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا۔ یہ ہے آپ کی اور میری اوقات، ٹھیک ہے؟ ساہیوال میں اگر کسی، اللہ معاف کرے، اگر کسی حمزہ شہباز کو گولی لگی ہوتی، حمزہ شہباز کے کسی، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو پناہ میں دے، وہاں پر کسی حکمران کے بچے یوں مارے جاتے تو یہ کربلا مچنی تھی، کربلا، اور کئی صدیوں تک کربلا رہنی تھی۔ تو یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری ٹوٹل ملا کے اوقات ہے، اور یہ ملک جو ہے، یہ ملک پاکستان کے طاقتوروں کا ملک ہے، اور اس ملک میں اس کا اتنا بڑا حصہ ہے جتنی جس کے پاس طاقت ہے۔ آپ آزما کے، بلکہ غور کر کے دیکھ لیں، آزمانا کیا، غور کر کے دیکھ لیں۔ اگر میری بات غلط ہو تو میں آپ کا دیندار۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔